اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ جو دنیا جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے یورپ امریکہ میں کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جو فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے ان لوگوں کا، اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ابھی بی بی سی کی کل پرسوں کی رپورٹ تھی کہ گروتھ ریشو جو زیرو میں مائنس میں جانا شروع ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے دھڑا دھڑ ہمیں ویزے دے رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے یہاں کے کام کرو. بتاؤ ہم اس قابل ہیں کہ کوئی ہمیں گھر میں رکھنا بھی پسند کرے؟ وہ رکھ رہے ہیں یار، ہمیں بندے ہی شارٹ ہو رہے ہیں، مارکیٹ سے بندے ہی شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے اس کی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے ملکوں میں ملک ترقی تو کر رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک ان کی خبریں ہیں کہ 2050 میں اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ گروتھ ریشو یہودیوں کا بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے. ان کا تو ختم ہوا، ہمارا مذہب کی وجہ سے بڑھ رہا ہے نا. اگر آپ سوسائٹی سے مذہب کو نکال دیں گے تو آپ مجھے بتاؤ، میڈیکل سائنس باپ کے حقوق بتاتی ہے کہ باپ کے کیا حقوق ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ آپ کو نیوٹن بتائے گا ماں کے کیا حقوق ہیں؟ نیوٹن تو یہ بتائے گا کہ سیب اوپر سے ہمیشہ نیچے ہی آتا ہے تو کھوپڑی طرح بچا کے رکھنا، ہر اوپر سے گرنے والی چیز کہاں آئے گی. لہذا جس نے نیوٹن کے سارے قوانین پڑھے ہوئے ہیں نا، وہ کہیں کراچی میں بلڈنگ کے نیچے بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے. اس کو پتہ ہے اوپر سے پیمپر بھی آ کے گر سکتا ہے اور کچرے کی شاپر بھی آ کے. جو سائنس کا طالب علم ہوگا وہ زیادہ احتیاط کرے گا کہ اوپر سے بھائی پیمپر بھی آ سکتا ہے، اوپر سے کچرا بھی آ سکتا ہے، ٹماٹر بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی چیز. اس لیے کہ آپ کا سر بہت مقدس ہے. اس کی بیس پر یہ نہیں ہوگا کہ نیوٹن کا لا چینج ہو جائے، پیمپر اوپر سے آ کے نیچے آنے کے بجائے اوپر جانا شروع ہو جائے. تو نیوٹن کے لا سے آپ کو یہ تو پتہ چلے گا ابا کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں. اور شراب کتنی بری چیز ہے، نشہ کتنی بری چیز ہے، ڈرگس کتنی بری چیز ہے، اور زنا کتنی بری چیز ہے، ہومو سیکچولیٹی کتنی بری چیز ہے. اس میں آپ کو مذہب کے علاوہ کہیں بھی صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی. اس میں آپ اپنی عقل سے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو خدائی قانون کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. خدا نے جس کو کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے، جس کو کہہ دیا برا وہ کیا ہے؟ برا ہے. اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہو یونیورسٹی میں، مذہب نے ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. میں نے بتایا نا، اسلام جب آیا تو سائنسی ترقی اسی وقت شروع ہوئی ہے، لیکن مذہب نے ایک چیز ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، بلکہ موٹیویشن کیا. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. پاورفل مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو علماء کہتے ہیں پاور صرف جسمانی نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی پاور، دولت کی طاقت، ہر چیز اس میں داخل ہے. ایک مسلمان دولت مند ہے، ایک غریب ہے، اللہ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ بھائی پاورفل زیادہ محبوب ہے نا. جو دولت مند ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، بشرطے کہ برائی سے بچے. وہ حدیث میں جو آتا ہے نا غریب جنت میں زیادہ ہوں گے، اس کی وجہ ہے کہ وہ برائی سے بچتے ہیں. دولت آنے کے بعد پھر آدمی برائیوں کی طرف جاتا ہے. لیکن مزاج اسلام کا کیا ہے کہ پاورفل آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے. کس کی نسبت؟ بولیں، کمزور کی نسبت. حضرت عثمان اگر پاورفل نہ ہوتے مالی لحاظ سے، 900 گھوڑے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے گفٹ کیے ہیں. تو غریب ہوتے تو یہ مدد کر سکتے تھے. حضرت عثمان نے جو کنویں خرید کے وقف کیے ہیں، اب تک مکہ میں مدینہ میں موجود ہیں. وہ لوگ پانی پی رہے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ایک زرعی یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں یہ زرعی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ملک میں پیداوار میں کسی طریقے سے اضافہ ہو، تو اس کا قرآن و سنت میں کیا اس کا ثواب ہے؟ میں نے تو کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ جو زرعی یونیورسٹی میں اچھے نمبر سے پاس ہوگا اس کو جنت ملے گی. میں نے کہا میرے بھائی، آپ اگر قرآن و سنت صحیح بصیرت کی آنکھیں سے دیکھتے نا، چشمہ صحیح لگا کے دیکھتے، تو آپ کو زرعی یونیورسٹی میں پڑھنے کی فضیلت آپ کو پتہ چل جاتی. میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک درخت لگایا، کتنے؟ ایک، اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے نا، انسان تو دور کی بات، جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے، ایک ایک لقمہ ایسا نہیں ہے جو ضائع ہو رہا ہو. قبر میں اس کو اس کا ثواب
ملے گا. جب میدان حشر قائم ہوگا نا تو ترازو میں یہ ثواب لا کے رکھے جائیں گے. میں نے کہا ایک درخت کا اتنا ثواب ہے, زرعی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آپ ملک کی پیداوار میں اضافہ کر کے انسانوں کی خدمت کرو گے تو کیا اس کا کم ثواب ملے گا آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اکثر لڑکے ہم سے پوچھتے ہیں میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں ڈاکٹر بننے کا کیا ثواب ہے, کوئی حدیث میں آیا ہو کہ جس نے ڈاکٹر بنا وہ حافظوں کی فضیلت تو سنتے رہتے ہیں, بھئی جو ڈاکٹر بنا تو جنت الفردوس میں جائے گا, کہیں سنا آپ نے کہ ایسی کوئی حدیث؟ تو وہ پریشان ہوتے ہیں یار ہمارے دین میں ڈاکٹر بننے کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار قرآن کی آیت ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ڈاکٹر بن کے آپ کیا ایک انسان کی جان بچاتے ہو؟ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان بچا. ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یا اسلام آپ کو کسی ترقی سے روکتا نہیں ہے بلکہ ترقی کا حکم دیتا ہے. فرق صرف آپ میں اور غیر مسلم میں اتنا ہے کہ آپ کی ترقی کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. دنیا آپ کی ترقی کا مقصد نہیں. دنیا ملے گی ضمناً غریبی میں, وہ بھی ملے گی اللہ کی طرف سے, عزت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا. ہدف آپ کا نہ عزت ہو, نہ شہرت ہو, نہ پیسہ ہو. آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخر. آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میں انسانوں کی جان بچاؤں گا. ابھی ایک ڈاکٹر تھے, ان سے میری کہیں چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی. وہ آپریشن کرنے جا رہے تھے موتیا کا, وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے کہا چلو آپ کو موتیا کا آپریشن دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. میں بھی چلا گیا, ماسک لگایا, وہ گلوز وغیرہ پہنا دیے. وہ بھائی میں تو ڈر گیا, بندے کی آنکھ کھولی ہوئی ہے, اس میں جناب وہ جو چاپڑ اور وہ جو بکتے کسائیوں کے پاس ہوتے ہیں نا, تھوڑا اسٹائلش تھے وہ لے کے آنکھ کو کھولا ہوا ہے انہوں نے. اور میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسے ہم نکالتے ہیں, نیا لینس ڈالتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس کو اندھا ہونے سے بچا رہے ہیں نا. میں نے کہا یہ تو بڑی خدمت. انہوں نے کہا میں کیمپ لگاتا ہوں اندرون سندھ غریب علاقوں میں, روزانہ ہم ایک وقت میں 100 غریبوں کا آپریشن ہم نے کیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جنت آپ کما گئے. آپ بتاؤ کسی انسان کی بینائی کو بحال کر دینا کتنا بڑا, یعنی کتے کو پانی پلانے پر اللہ کی طرف سے بخشش ہو گئی. ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص بتاؤ آنکھوں سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے میری آنکھیں ضائع ہونے لگیں اور ایک ڈاکٹر کے میں آپریشن کر کے آپ کی آنکھوں کو بچا لوں گا, میں تو ساری زندگی اس ڈاکٹر کا غلام بن جاؤں گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے, نیت کیا کر لو اللہ کی رضا. میں نے کہا آپ ہو گئے کامیاب. آپ تو یہ سارے غریب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, اللہ تو اس کو کیسے جہنم میں لے کے جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کچھ لوگوں پر نا جہنم واجب ہو چکی ہوگی, کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے بیچ میں جو ان کو لے جانے سے روک دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّارِ, بیٹیوں کی کفالت کی نا, لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں, تو یہ خوش ہوا بیٹیوں کی پیدائش پہ, ناک منہ نہیں بنایا اس نے, خوشی سے ان کی تربیت کی, بر وقت اچھی تعلیم دی, پھر ان کو اچھی جگہ نکاح کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّارِ, اگر کسی بدعملی کی وجہ سے یہ جہنم میں جانے بھی لگے گا نا تو وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی. پتہ چلتا ہے کہ جس کی بھی آپ خدمت کرتے ہو نا, قیامت کے دن وہ آپ کو ایسے چھوڑے گا. یہاں تو پی جاتے ہیں لوگ قرضہ لے کے غائب, یہاں تو بہت ہوتا ہے, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا, تو چھوڑے گا نہیں وہ. تو اگر آپ اس لیے علم حاصل کر رہے ہو کہ انسانیت کی خدمت کرو, اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنو. ایک ہوتا ہے کسی فرد واحد کی خدمت, ایک ہوتا ہے پوری نیشن کی خدمت. ایک انسان کی خدمت کا ثواب ہے تو نیشن کی خدمت کا ثواب نہیں ہوگا. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آج یونیورسٹی میں کوئی لڑکا یا لڑکی دیندار بنے نا تو وہ ایجوکیشن سے پیچھے ہونا شروع, جتنا نیک ہوگا اتنا پڑھائی میں پیچھے. یہ غلط ہے, یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے. تو آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے بھائی؟ نہ آپ نے دنیا چھوڑ دی, ہاں اس شعبے کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا جو اللہ کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے. کاروبار کی شریعت میں فضیلت ہے, ہمارے نبی نے تجارت کی, صحابہ تاجر تھے, لیکن آپ چرس کا بزنس کرنا شروع کر دو, شراب کا بزنس کرنا شروع کر دو,
تو اس میں آپ کامیاب ہوگے, کروڑ پتی بن جاؤ گے. دنیا کہے گی کامیاب آدمی, اللہ کہے گا یہ وہ والی کامیابی جو کس کے پاس تھی بھائی, قارون کے پاس تھی. اللہ کی نظر میں وہ سکسیس اور ہے, ہماری نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن اور. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے دو باتیں بس سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو, دو باتیں کلیئر کریں. نمبر 1, ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں آزمائش کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اور اچھے کو اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ اسلام کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں, محلے والوں سے نہیں پوچھنا پڑے گا. آپ کے دوست کہہ سکتے ہیں آپ اچھے ہیں, ہو سکتا ہے ماں باپ کہیں آپ اچھے نہیں ہیں, آپ کے گرل فرینڈ کہے گی آپ اچھے, بیوی کہے گی اچھے. دیکھو آپ کے نا بہت اچھے تعلقات ہیں, جتنی لڑکیاں آپ سے ملتی ہیں ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں آپ, بہت خوبصورت آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. بیگم کو یہ بات اچھی لگتی ہے؟ لوگ تو کہیں گے, سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا ہے ماشاءاللہ, ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتے ہیں. بیگم کہے گی ایک نمبر کا, معذرت کے ساتھ ایبیوزو لینگویج استعمال کرو, ایک نمبر کا ٹھرکی ہے میرا میاں. کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تو اب قیامت کے دن اللہ بیوی کی نظر میں آپ کو اچھا دیکھنا چاہے گا, محلے کی انٹیوں کی نظر میں؟ وہ جو جس کو کہے گی نا اس کو اللہ کہے گا بھائی یہ جب اچھا نہیں مان رہی ہے تو محلے والوں سے نہیں ہوتا. تو آپ کے ماں باپ اگر آپ کو اچھا کہیں گے تو اللہ اچھا کہے گا. پڑوسی تو بات کی چیز ہے. تو ہمارے ہاں ریلیشن, اچھا ٹیچر کا احترام بھی اسلام میں بہت زیادہ ہے. ہم لوگ چونکہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں تو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ, پہلے انگریزوں کے ہاں تو سب سے پہلے ٹیچر گئے, ٹیچروں کا احترام ختم. پھر ان کے ہاں آہستہ آہستہ بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہوا. پھر آہستہ آہستہ ابا مارکیٹ سے کیا ہوئے, اب انگریزوں میں جا کے پوچھنا پڑتا ہے. پہلے تو ہمارے یہاں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب خیریت سے, کہتے ہیں ہاں جی خیریت سے. گورے کے ایسے نہیں, آپ کے والد صاحب ہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں ہیں پھر آپ کو خیریت سے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک اسٹیپ آ گیا. یہ نکاح نہ ہونے کا نتیجہ. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا ہوں نا کہ نکاح کرو بر وقت, اس لیے کہ انجام ہمیں بھی وہی نظر آ رہا ہے. تو ان کے ہاں رسپیکٹ بس ایک ان کے ہاں ایک کرائٹیریا ہے, تو ہم نے اسلام سے لینا ہے. اسلام میں ٹیچر کا احترام ہے, روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے, اس کو آپ کو عزت دینی پڑے گی. اگر وہ کبھی کڑوی کسیلی آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے تو آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. پھر ٹیچر کا احترام ہے, پھر باپ کا احترام ہے, ماں کا احترام ہے, جو بڑے ہیں آپ کے خاندان کے ان کا احترام ہے. شراب نہیں پینی آپ نے. اور ایک آخری بات کر کے, بالکل سچی مچی کی آخری بات, دیکھو اللہ کی نظر میں جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والے, اللہ یہ زبانی دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو اس کے لیے جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا, وہ نماز کا رکھا ہے. کون سا فرق رکھا ہے؟ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں, میں بیان کروں گا ساری احادیث تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. اللہ کی نظر میں جو اللہ کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے, ان میں فرق یہ ہے کہ کون حی علی الصلاۃ کی صدا پہ نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون تیاری نہیں کرتا. یہ وہ فرق ہے. حدیث میں آتا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو منافقین کو پہچانتے تھے نا, اور غیر مسلم اور کافر کو پہچانتے تھے, وہ کلمے سے نہیں ملتا کہ کون کلمہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. کلمہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہم یہ دیکھتے تھے کہ اذان کے ٹائم پہ کون نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون نماز کی تیاری نہیں کرتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. آج اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہندو بھی بیٹھے ہیں, عیسائی بھی بیٹھے ہیں, مسلمان بھی بیٹھے ہیں. بھائی وہ ٹھیک ہے, ان کو آپ نہ چھیڑیں, وہ ان کا مذہب ہے, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ نماز کے ٹائم پہ اٹھیں گے تو یہ فرق پتہ چلے گا کہ آپ مسلم ہیں اور وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو آج میں آپ سے چند وعدے لے کے جاؤں گا, اس کے بعد میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. پہلا, جتنے بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آنٹی تو کسی نے ایک دن خاتون کو کہہ دی آنٹی, تو اس کی آنٹی ہوگا تیرا باپ, اتنا غصہ آیا. تو جتنی بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے بھی یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, آج سے ایک عزم کرو, کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں کریں. دیکھو اچھا بننا ہے نا, تو اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی اچھا ہے؟ ہم نے تو اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے نا. تو اللہ کی نظر میں اچھے کی جو مرنے کے بعد پھر اس کا بدلہ ملے گا آپ کو, دنیا میں بھی ملے گا, صرف مرنے کے بعد نہیں ملتا. تو آج سے عزم کریں کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں کرنا. اور مردوں پر جماعت کی نماز واجب ہے. اور میں یہاں انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو مسجد ہے نا, اس میں خواتین کا بھی انتظام کریں آپ. اب زمانہ بہت چینج ہو چکا ہے, ہر فیلڈ میں خواتین ہیں, مسجد سے بھگا رہے ہیں ان کو کہ یہاں آئیں گی تو فتنے کا اندیشہ ہوگا. او بھائی
وہ ونس اپون اے ٹائم یہ فتویٰ کسی وجہ سے دیا گیا تھا, اب وہ ماحول نہیں ہے. ہم ملیشیا گئے ہیں, ساری دنیا میں, سعودی عرب میں ہر جگہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. تو میں مینجمنٹ سے کہوں گا بھائی مسجد ہی میں ایک پردے کے ساتھ خواتین کا بھی انتظام کیا جائے, ان کو بھی تو موٹیویشن ملے نا. کوئی اجتماعی سطح پہ کوئی کام آسان ہوتا ہے, انڈیویجولی طور پہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو عزم کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی, نماز کبھی بھی ضائع نہیں کرنی. ادھر ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ تو کرے نا, تاکہ بیان کا کوئی فائدہ تو الحمدللہ جزاک. اگر کبھی غلطی سے قضا ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی ہے اور اس کو فوراً ادا کرنا ہے, قضا ہونے نہیں دینا. نماز کی کوئی معافی نہیں. دوسرا کام, جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, نشے کے قریب کبھی بھی. نشہ اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ اللہ کی نظر میں نشہ کرنے والا اچھا یا نشے سے بچنے والا اچھا؟ بچنے والا اچھا. کوئی بھی پی رہا ہے نا بیٹھ کے, آپ کو بھی دوست خراب کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ایک گھونٹ ذرا سٹا لگا کے دے, ٹینشن تیری ختم ہو جائے گی. وقتی طور پر ٹینشن ختم ہوگی, لیکن یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بولو بڑھے گی. کبھی بھی نشے کے ذریعے ٹینشن ختم کرنے کی کوشش مت کرو. دیکھو خدا نے جس چیز کو حرام کہہ دیا اس میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے یار. کبھی بھی قریب نہ جاؤ. ہمیں دیکھو کتنی ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب مسلمانوں. کتنے میرے کام ہیں اور الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہی ہے, میرے اتنے سالے ہیں نا, میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. آپ بتاؤ ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ ایک سالہ. مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اپنے سسر کو بھی لائیے گا, میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ سے کوئی پوچھتا ہے؟ تو آپ بتاؤ ہمارے تو کتنی مسائل ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں پیتے بھائی نہ. اللہ سگریٹ سے بھی ہمیں بچایا ہوا ہے, چرس سے بھی بچایا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو رو لیتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے, سو جائیں آپ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹینشن ختم کرنے کا. ٹینشن, یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں کہ میرے سالے کو ٹینشن نہیں, وہ بھی بیان سنتے ہیں, وہ پھر کہہ کے یار وہ بھی ٹینشن سچی مچی میں دینا شروع کر دیں گے پھر. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی بھی نشے کے قریب بولو مت جاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ دو اگر پیتے ہو تو. دیکھو ہم نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے, ٹھیک ہے ہم مولوی لوگ ہیں لیکن تجربہ ہمارا بہت ہے. 60 سال کے بعد سگریٹ والوں کو میں نے لڑکتے ہوئے بہت دیکھا ہے. 60 سال تک جوان ہوتا ہے آدمی, کسی طرح چل جاتا ہے, اس کے بعد بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو کیوں اپنی قبر خود کیوں کھود رہے ہو؟ بہت زیادہ یہ جو نشہ ہے نا ہماری یونیورسٹیوں میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ, یہ آپ کو سکون نہیں دے گا کبھی بھی. یہ آپ کی ڈپریشن اور اسٹریس کو بڑھائے گا, یہ کبھی بھی ختم نہیں کرے گا. وقتی فائدے کو مت دیکھو. وقتی تو ہیروئنچی کو بڑا مزہ آتا ہے, اس کے بعد اس کا حشر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہر چیز میں مغرب کو فالو کر رہے ہیں. بعض یورپ کی کنٹری ایسے ہیں جہاں نشہ بالکل لیگل ہے, وہ اتنا زیادہ بیزار ہو گئے انہوں نے لیگل کر دیا کہ چھپ چھپا کے سب نہیں پینا, تو ادھر بیٹھ کے پیو یار ہمارے سامنے, پتہ تو ہو گیا کون کتنا پی رہا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کے کنٹری میں بھی ایسا ہی ہو؟ ان سے گوروں سے اچھی چیزیں لو, ڈسپلن لو, ٹریفک کے قوانین کی پابندی لو, ڈرگس ان سے لینے کی کوشش نہ کرو. ہمارے مذہب میں حرام ہے یہ چیزیں. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب سوال پیدا ہوتی ہے جب ٹینشن ہے اتنی ایکچولی یہ کر کے نا کیا کریں, تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ کی ٹینشنیں کیا ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے. اس کا حل اللہ نے نکاح میں رکھا ہے, ٹھیک ہے, وہی ٹینشن ہے. اسلام نے آپ کو پرمیشن دی ہے بھائی نکاح کر کے رہو یار, آسان بنایا ہے نکاح کو اللہ میاں. خدا کی قسم اسلام میں جتنا آسان نکاح ہے نا دنیا میں کسی مذہب میں اتنا آسان. گوروں کو کورٹ جانا پڑتا ہے, ہندوؤں کو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں. تو تیسرا کام, ادھر توجہ, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے. ہماری سوسائٹی دیکھو, کچھ حقوق اللہ کے ہیں کچھ بندوں کے, وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہم پورے کرتے ہیں. اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز ہے, جو میں نے آپ کو بتایا اس کی پابندی کرنی ہے. اللہ نے جو بندوں کے حقوق رکھے ہیں, اچھا کچھ اپنی جان کے حقوق ہیں, ان میں نے بتایا نشہ نہیں کرنا, نشہ آپ کے اپنے لیے نقصان دہ. تیسرا کام جو آپس کے ریلیشن ہیں, ان ریلیشن میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تم نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے.
جو خونی رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا ہے، لیکن خونی رشتوں کے بعد. ابا پہلے، دوست بعد میں. آج دوست کی ناراضی کی فکر ہوتی ہے، ابا اور اماں کی ناراضی کی فکر بولو نہیں ہوتی. دیکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دی، اسلام کہتا ہے نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. آپ کا دوست وسیم ہو، ستار ہو، غفار ہو، کروڑوں روپے آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے بے شک، وہ جب نماز میں پکارے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اسلام آپ کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کو ابا نے تو 1 روپیہ نہیں دیا اور وسیم نے کروڑوں روپے مجھے دیے ہیں، اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام کہتا ہے بھائی ابا کے مقابلے میں وہ شخص نہیں ہے. باپ پہلے، ماں پہلے، ماں باپ پہلے، باقی بعد میں. ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی داخل ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری بات اور آخری بات کہ جس فیلڈ میں آپ ہو نا، جو ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہو آپ، یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر ہم نے اس میں محنت نہیں کی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں ایڈمیشن دلوایا، بھاری بھرکم فیسیں بھر رہے ہیں، آپ گھنے بن کے وہ فیسیں لے کے یونیورسٹی میں جمع کرا رہے ہیں، حق لے رہے ہیں نا آپ، لیکن ان کو آپ سے توقعات ہیں کہ یہ دل لگا کے پڑھے گا، آپ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے. تو یہی آیتوں کا مصداق بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں بھی یورپ کے سفر پہ گیا نا، وہاں میرا پیرس میں بیان ہوا، وہاں پتہ چلا رپورٹ یہ آئی کہ وہ بیان بھی لوگ سنتے ہیں پاکستانی، وہ ان پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے، کہ رپورٹ یہ آئی کہ سب سے زیادہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ٹیکس جو ہے نا یہاں ہمارے ملکوں کے لوگ وہاں جا کے چوری کرتے ہیں. واللہ عالم، اللہ کرے غلط رپورٹ ہوئی ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو سورہ یوسف میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک غیر مسلم بادشاہ تھا جس کی ریاست میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، تو یوسف علیہ السلام سے کوئی ایسا کام کروانے کا کہا گیا جو مناسب نہیں تھا. انہوں نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، جو ملک جو ریاست کا بادشاہ ہے نا اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت بولو نہیں کروں. حالانکہ وہ غیر مسلم ریاست تھی، بادشاہ بھی غیر مسلم تھا. میں نے کہا پیغمبروں کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کسی ملک نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا تو وہ اس ملک کے اگینسٹ نہیں جا رہے. تو آپ کو یہاں پیرس والوں نے نیشنلٹی دے دی، اتنا اچھا ٹھکانہ دے دیا، غربت مہنگائی سے بچا لیا آپ لوگوں کو، تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو، جو تمیز سے جتنا ٹیکس بنتا ہے اچھے بچوں کی طرح دے دیا کرو. اور یہ گورنمنٹ کا لا بعد میں ہوگا، اللہ کا لا یہ پہلے. میں نے کہا اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، یہاں کی گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے، اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، کیونکہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا ہے اس بیس پہ کہ اپنا حق پورا لیتے تھے، دیتے وقت گھننے بن جایا کرتے تھے. گھننا سمجھتے ہیں؟ جو بن جاتے ہیں ہم لوگ، اسی کو گھننا کہتے ہیں. تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہاں داخل کیا، وہ آپ پہ خرچہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا آپ پہ خرچہ ہو رہا ہے، یہاں کے ٹیچروں کی صلاحیتیں آپ پہ لگ رہی ہیں. اگر اس کا آؤٹ پٹ اچھا نہیں نکلے گا تو اس سے صرف سوسائٹی میں آپ کو تانے نہیں ملیں گے، سب سے پہلے آپ کو کس کے سامنے جواب دینا پڑے گا؟ بولو، اللہ کے سامنے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب آپ کو سکسیس کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، وہ پھر کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ جی ہاں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب جو بھی اچھا، بیان میرا 1.5 گھنٹے کا ہو گیا، سوری. بھئی یہ کسی نے دعا کی درخواست دی ہے، کسی خاتون نے، کہ ان کی بچی ہے منیبہ، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. وعلیکم السلام. ان کو یہ شعر سنایا کریں جو میں بھی پڑھ رہا ہوں. پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. جی
دیکھیں نشے کا مطلب ایک تو نشہ اسے کہتے ہیں پی کے انسان کا دماغ گھوم جائے, سگریٹ پی کے تو اور سیٹ ہو جاتا ہے. تو نشے کا میرا وہ مطلب نہیں ہے جو ایک نشے کا مطلب جس کی لت پڑ جائے آپ کو, اس معنی میں نشہ ہے کہ نشے کی طرح اس کی عادت پڑ جاتی ہے, نہیں ملے گی آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. سمجھتے ہیں؟ اس سینس میں نے اس کو نشہ کہا. سگریٹ کوئی حرام نہیں ہے, لیکن کوئی سگریٹ ہی بنیاد ہے, یہیں سے آگے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. جی وعلیکم السلام. کس کے بارے میں؟ کامیابی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں, تو اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ آتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے کہ آزمائش بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اللہ آزما رہا ہوتا ہے. جی. اور ہم غلط لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ناکامی ہے, یا ہم بہت زیادہ, جیسے میری والدہ 2.5 سال سے بہت زیادہ بیمار ہے اور بستر پہ ہیں, تو 12 گھنٹے کے حساب سے 12 گھنٹے میں گھر پہ گزارتا ہوں, پھر جب میری بہن سنبھالے یا میں 12 گھنٹے دے دوں, اس طرح ہم اپنے امی ابو کو دے کر. بہت پیارا سوال کہ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اگر باہر کی دنیا میں کیا کہتی ہے یار تم دین سے دور ہو, تم سمجھ نہیں, اب میں اپنی کیفیت کس کے پاس لے کے جاؤں؟ کوئی کہتا ہے یار علاج کراؤ روحانی, کوئی نہیں روحانی کچھ نہیں علاج ہوتا, وہ سمجھ گئے. تم ناکام ہو یا آزمائش ہے, علاج جسمانی ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت, جیسے ان کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے, 12 گھنٹے یہ ہوتے ہیں, 12 گھنٹے ان کی سسٹر ہوتی ہیں, والدہ کی خدمت کرتی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا جب اللہ کی رضا مقصد ہے تو یہی کامیابی ہے نا, بس اور کیا چاہیے. تو یہ 12 گھنٹے جو آپ خدمت کر رہے ہو یہ کوئی کم ثواب تھوڑی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو آپ نے زندگی میں ایک ہدف بنایا, اس میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے, تو بھائی ہدف اللہ کی رضا بنائے نا آپ, اس اللہ کی رضا کے لیے پھر آپ راستے تلاش کریں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب کا ایک ان کی جو ہے نا ان کی زندگی کے ایک کارگزاری آئی کہ انہوں نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی اور پیسہ کمایا اور کروڑ پتی بن گئے, لیکن ان کی لائف میں نہ بیوی کے لیے وقت, نہ بچوں کے لیے وقت, نہ ماں کے لیے وقت, نہ باپ کے لیے وقت. تو میں نے کہا یار, وہ کہتے ہیں اگر بھائی ان کو ٹائم دیتے تو اتنے کامیاب ہوتے کہاں. تو وہی بات ہے نا, وہ کامیابی کا مفہوم ہی نہیں سمجھے ہیں. آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا پڑے گا, ماں باپ کو بھی ٹائم دینا پڑے گا, یہ سارے ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا. پھر جو ٹائم بچے تو وہ آپ کو اسٹڈی میں بھی لگانا ہے, پیسہ کمانے میں بھی لگانا ہے. تو جب آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جائیں, کامیاب ہیں آپ. تو یہ آپ کی لائف اچھی گزر رہی ہے, اس کو ٹینشن نہ لیں. جی جی بالکل, انہوں نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا. نظام کی تبدیلی کیسے ہو؟ دیکھیں پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے 2 راستے ہیں, یا تو تلوار لے کے اٹھیں اسلام آباد پہ قبضہ کر کے خلافت کا اعلان کر دیں. تو وہ طریقہ کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اس سے سوائے خون خرابے کے اور ملک مزید 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ کا آئین آپ کے ساتھ ہے, آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سپیریئر جو ہے وہ خدا ہے, یہ آپ کے آئین کی پہلی شق یہی ہے, اور قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. مسئلہ سارا امپلیمنٹ کا آتا ہے کہ جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط چیز کو اسلام کا لیبل لگا کے چلا دیتے ہیں. تو اگر اچھے لوگ اپر لیول پہ جائیں گے تو اچھے فیصلے ہوں گے, برے لوگ جائیں گے تو برے ہوں گے. اب اچھے اوپر جانے کے 2 طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک سیاست کے طریقے پر, الیکشن میں کھڑے ہو کر آپ صدر وزیر اعظم بن جائیں, وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے بیوروکریسی میں, اس میں ہم جا سکتے ہیں نا, فوج میں اچھے لوگ جائیں, پولیس میں اچھے لوگ جائیں, عدلیہ میں اچھے لوگ جائیں. میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, لاہور سے ایک صاحب کا فون آیا کہ جی لاہور کی ہائی کورٹ کے جج نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ دیا ہے اور یوں کیا ہے, رشوت لی ہے وغیرہ وغیرہ. پرانی بات ہے, کون سے جج ہیں یہ, آپ کوئی جج صاحب کہیں گے آپ نے ہمیں کرپٹ کہہ دیا, تو کسی کو کیا پتہ میں کس جج کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ جج کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا بھائی میں جج کے خلاف بیان دوں گا تو میں اندر ہو جاؤں گا, اس کے بعد میں دوبارہ مزید کوئی بیان کرنے کے قابل نہیں بچوں گا. اور پٹ پٹا کے جب میں آؤں گا نا تو پھر میں جج کے فضائل ہی سنا رہا ہوں گا ممبر پہ بیٹھ کے. ہر بیان میرا جج کی تعریف سے شروع ہو کے جج کی. تو اب وہ طریقہ کیوں اختیار کرو جو افورڈ نہیں کر سکو. کہہ رہے ہیں پھر تبدیلی کیسے آئے گی. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 یا 5 اس طرح. میں نے کہا ایک بچے کو آپ سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کر لیں. کیا آپ ان 5 میں سے ایک کو سپریم کورٹ کا جج بنائیں گے تو
تربیت پانچوں کی شروع کر دیں, کوئی نہ کوئی تو بنے گا نا. پانچوں کا آپ نے ہدف بنانا ہے کہ ان کو آپ نے سپریم کورٹ کا اچھا جج بنانا ہے. ابھی سے ان کی ٹریننگ شروع کر دیں آپ. رشوت نہیں لینی, اسلام کے اگینسٹ کوئی قانون پاس نہیں کرنا, اور ملک کی خیر خواہی میں. تو میں نے کہا آپ جیسے جب 25-30 لوگ بھی اگر یہ ویژن بنائیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جج بنانا ہے, تو ایک نہ ایک تو انشاءاللہ پہنچے گا نا وہاں تک. تو قوم اس طرح سے تو ملک میں تبدیلی لا سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کے پاس تبدیلی کا نہیں ہے. سیاست میں دیکھ لیا نا ہو کیا رہا ہے, ووٹ کس کو پڑتے ہیں, جیتتا کون ہے, آپ کو پتہ ہے. میں اب کیا باتیں کروں. جی 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 وعلیکم السلام. جی 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 دیکھیں, غصہ آنے کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک اس کی روحانی وجہ بھی ہوتی ہے, مادی وجہ بھی ہوتی ہے. مادی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی صحت ہی اچھی نہیں ہے, آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی. جس آدمی کی نیند پوری نہ ہو نا, وہ بلا وجہ خام خامے ایسا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت. خوراکیں صحیح نہیں ہیں, پراپر آپ ڈائٹ ہی نہیں لے رہے, آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں اچھے بھلے بااخلاق آدمی کو بھی بد اخلاق بنا دے. جب آپ کا لائف اسٹائل ہوگا نا 12 بجے آپ سو کے اٹھیں گے. ایک وہ بہو گئی نا کسی گھر میں, تو ساس سے پوچھا کہ آپ کی بہو کیسی ہے, اس نے کہا نالائق 12 بجے سو کے اٹھتی ہے. تو کہا آپ کا داماد کیسا ملا, کتنا اچھا داماد ہے, میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے, اللہ کا شکر ہے, اسے کچھ نہیں کہتا وہ. تو ہمارے ہاں جو لائف اسٹائل ہے نا وہ ہمیں چڑچڑا بنا رہا ہے. آپ میری مشورے پر ایک دفعہ تجربہ کریں, جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صبح آپ 4-5 بجے اٹھیں, ایکسرسائز کریں, دیکھیں آپ کو سارا دن غصہ ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ. صبح ٹائم پہ اٹھیں نا, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دوسری کچھ چیزیں ہیں عدم برداشت. جب آخرت کا تصور نہیں ہوتا نا کہ مجھے غصہ پینے پہ ثواب کیا ملے گا, تو پھر غصہ پیتا نہیں ہے انسان, غصہ پارسل کر دیتا ہے. ہمارے ہاں پارسل کا ویسے بھی خاص انتظام ہر دکان پہ موجود ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, غصہ آ رہا ہے پارسل کر دو اپنے سے کمزور کے اوپر. قرآن نے یہ بیان کیا والکاظمین الغیظ, نیک لوگوں کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ غصہ نہ چھوٹے نا, اپنے آپ کو سزا دیا کریں. جب غصہ آئے غلط, بعض دفعہ صحیح غصہ بھی آتا ہے, وہ نیچر ہے انسان کی. اللہ میاں نے رکھا ہے اس لیے تو ہے نا کہ کبھی کبھار آیا بھی کریں, تاکہ اگلا آپ کے غصے سے ڈر کے آپ کو تنگ نہ کرے. ورنہ تو اگر غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو لوگ ہمیں کھا جائیں. تو جب غصہ آئے گا آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. کچھ صدقہ کر دیں, یار اب میں نے غصہ غلط کیا ہے تو میں 50 روپے فی سبیل اللہ صدقہ. یہ اپنے اوپر پنشمنٹ ہوگی تو آہستہ آہستہ غصہ مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہوگا, شوق. ایک غصے کے 50 روپے دینے پڑ رہے ہیں آپ کو, تو پھر آپ بزنس کریں گے. آپ کہیں گے 50 روپے بچا لے بھائی, غصہ چھوڑ دو. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں کامیابی کے مقصد کو بتایا. جی تو میرا سوال یہ ہے, اکثر طلبہ جو ہے استاد کا احترام نہیں کرتے, تو اس پہ آپ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص جو استاد کا احترام نہیں کرتا تو اس پہ اسلام کی حکم ہے, اس کو کیا عذاب ہوگا, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پہ کیا اس کو ملے گا؟ دیکھیں, استاذ روحانی باپ ہوتا ہے, تعلیم دے رہا ہے آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں احترام بتایا گیا ہے, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی جسمانی رشتہ ہے؟ بولے نا. قرآن میں یہ حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں. حدیث میں آتا ہے بعثت معلما, اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے. تو جس وجہ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا حکم ہے, وہ وجہ آپ کا ٹیچر ہونا ہے. تو جو بھی ٹیچر ہوگا اس کا ہمیں اسی آیت کی روشنی میں احترام کرنا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ نبی کے اور عام ٹیچر میں فرق ہے, لیکن احترام تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو. لاسٹ کوشچن جی, لاسٹ کوشچن. دو کوشچن. یس, 2 کے پیسے ہوں گے. جی وعلیکم السلام. یہ تو اللہ میاں نے منع کیا ہے. سورہ حجرات میں آپ دیکھیں کہ ان بعض الظن اثم, بغیر تحقیق کے آپ کسی سے بدگمان نہ ہوں. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں تبلیغی جماعت میں نکلے. کچھ چیزیں انسان جب رہتا ہے تو سیکھتا ہے. ہم نے ایک صاحب کو دیکھا, ہمارے سامنے گھر میں آئے اور اندر چلے گئے. ہم نے دروازہ نوک کیا, بچہ آیا. ہم نے کہا کہ بیٹا ابو گھر پہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے, حالانکہ ہمارے سامنے گئے تھے.
ہمیں ہوا کہ یار یہ تو بڑی ٹوپیاں کرا رہے ہیں. ہمارے سامنے گئے تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ بدگمانی جائز نہیں ہے, عین ممکن ہے آئے ہوں اور پتلی گلی ہوتی ہے نا, پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آئے ہوں اور پیچھے ایک گلی ہو, پانی وانی پی کے وہاں سے نکل گئے ہوں. تو مجھے یہ بڑا اچھا میسج ملا ان کی طرف سے کہ دیکھو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جس حد تک کسی کے آپ اچھی لاجک پیش کر سکتے ہیں اس کے عمل کو شریعت کہتی ہے آپ اس میں اچھا پہلو نکالیں. ہمارے ہاں جتنا اچھے کام میں بھی الٹا پہلو نکالا جا سکتا ہے ہم نکال رہے ہوتے ہیں اس میں, یہ غلط ہے بالکل. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ آج کا جو موضوع تھا وہ کامیابی کے اوپر تھا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ سب سے زیادہ ناکام, نااہل اور ظالم ثابت ہوتی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے, اور آپ نے کہا کہ اس کا حل جو ہے وہ سیاسی طریقے سے کس طرح نکالنا چاہیے, کیونکہ ہم اگر اپنی اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی مثالیں جو مجھے نظر آتی ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم حکومت کے خلاف انتظام کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا, اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ظالم حکومت کے خلاف انتظام کیا, اس میں اس وجہ سے ان کو بھی شہید ہونا پڑا. تو ہمیں اپنی حکومت کی وجہ سے اب دنیا میں بھی جا کے بدنام ہوتے ہیں, جب باہر ملک آتے ہیں تو ہماری حکومتوں کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ باتیں سننی پڑتی ہیں. تو ہم اس کے لیے کیا ایسا سیریس اقدام کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا حل نکال سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں؟ دیکھیں, پہلی بات, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفہ میں خط دے کے بلایا گیا تھا نا, ان کو دھوکہ دیا گیا تھا اہل کوفہ کی طرف سے. ان کو یہ بتایا گیا تھا آپ یہاں کا پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے ان کی جو اب یہ ٹاپک میں جاؤں گا تو ذرا تھوڑا سا حساس ٹاپک ہے, اس میں فرقواریت کا بھی آتا ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے تیار تھے. وہ حکومت نے ہی ان کے ساتھ ظلم کیا کہ وہ بیعت کے لیے تیار ہیں, اپنے مطالبات سے دستبردار ہو رہے ہیں, لیکن حکومت نے ضد کی, زیادتی کر کے ان پہ اٹیک کر کے ان کو شہید کیا ہے. تو وہ ریاست کے اگینسٹ بغاوت نہیں تھی. باقی عبداللہ بن زبیر کی تو باقاعدہ اسٹیٹ تھی, مکہ میں ریاست تھی, ان پہ تو حجاج بن یوسف نے ظلم کر کے اس اسٹیٹ کے خلاف وہ کیا ہے. تو اسٹیٹ کے خلاف آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی ایک بھی حاکم ہو تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے اس کو قتل کر دو, کیا کہ مسلمانوں کا اتحاد خراب نہ ہو. تو آپ اسٹیٹ کے مسلح لڑائی نہیں کر سکتے آپ اسٹیٹ میں. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جامعۃ الرشید ایک طرح پہ محنت کر رہا ہے کہ بھئی دین دنیا دونوں تعلیمات ساتھ لے کے چل رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں 70% دنیاوی تعلیم ہو, 30% مذہبی ہو, اور ہمارے دینی مدرسوں میں 70% مذہبی تعلیم ہو, 30% دنیاوی تعلیم بھی ہو, تاکہ یہ جو گیپ بڑھ رہا ہے نا یہ ختم ہو. ابھی تو ایک بہت زیادہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. منزل سے آگے بڑھ گئے, منزل تلاش کر, بیچارے کچھ ہو رہے آپ تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر جو ٹوٹ جائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.